अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वज़रा के हमरा समाहनी का दौरा। समाहनी पहुंचने में वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ पीर गली से हुआ, जो जंडी जौंतरा पहुँच कर बड़े इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कलमे का रिश्ता है, किसी को नफ़रत के बीज नहीं बोने देंगे। उन्होंने कहा कि तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला ज़ेर गौर नहीं, हमारी मंजिल पाकिस्तान है। मोदी ने एक दफ़ा एडवेंचर देने की गलती की थी तो वादी समाहनी में अभिनंदन को जिंदा पकड़कर जवाब दिया था, आइंदा भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में करप्शन और लूट मार की सियासत को दफन कर दिया है। हस्पतालों को जदीद तर्ज पर फंक्शनल कर रहे हैं। नौजवानों और मुस्तहिक लोगों के लिए फ़ंड मुख्तस कर दिए हैं। 10 अरब की लागत से सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड कायम कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि 5 अरब की लागत से बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए फ़ंड कायम करने जा रहे हैं। समाहनी के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इज्तिमा से वज़ीर हुकूमत चौधरी अकबर इब्राहिम, पीर मज़हर सईद और दीगर ने भी खिताब किया। वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद कश्मीर ज़फ़र इकबाल मलिक ने आवाम से किए वादे की तकमील कर दी। अपने हल्का इंतखाब राजमहल में बड़े अवामी मनसूबे दंदली गोई 5 किलोमीटर सड़क का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक ने राब्ता सड़क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक बड़े अवामी जलसा आम का भी अहतमाम किया गया। वज़ीर हुकूमत का शहरियों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। मुक़र्रिरीन ने हल्का राजमहल की तामीर व तरक्की और आवाम के मसाइल के हल की काविशों पर वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक को ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक का जलसा आम से खिताब करते हुए कहना था कि आवाम की सफरी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए 5 किलोमीटर सड़क के मनसूबे का इफ्तिताह किया। ये मनसूबा 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुँचेगा और 4 यूनियन काउंसिलों LOC पर आबाद शहरियों के लिए बेहतर सफरी सहूलत का बायस बनेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने के शौकीन और शिकस्त खुर्दा तमाम अनासर मैदान में आएँ और हमारा मुकाबला करें। वो किसी भी साजिश या मुनाफ़क़त के ज़रिए आवाम की हरगिज़ हमदर्दी नहीं हासिल कर सकते। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि किसी के नज़रिए से कोई इख्तिलाफ़ नहीं, आवामी एक्शन कमेटीज़ और उनके ज़िम्मेदारान के हरगिज़ मुखालिफ नहीं। आवामी एक्शन कमेटीज़ के ज़िम्मेदारान की अज़मत को सलाम पेश करते हैं, लेकिन उनकी सफ़ों में छुपे चंद राह के एजेंट जो कि मोदी की नस्ल व औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे अनासर से आईनी हाथों से निपटेंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। रावलाकोट में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर अब्दुल जब्बार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिदमत मरकज़ बनाने का मकसद आवाम को 10 सहूलियात एक ही छत तले फराहम करना है, जिनमें व्हीकल क्लियरेंस, गुमशुदगी दस्तावेज़ात, करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लर्नर परमिट, तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस, इंदराज किरायादार, इंदराज घरेलू मुलाजिम, FIR की कॉपी, जुर्म की इतला, विमेन हेल्थ डेस्क, कानूनी रहनुमाई बराए तशद्दुद ख़वातीन और दीगर सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खिदमत मरकज़ सहूलियात के साथ साथ ख़वातीन के लिए अलहदा डेस्क के क़याम का मकसद ख़वातीन के मसाइल को हल करना है। खिदमत मरकज़ में ख़वातीन को आज़ादाना माहौल फ़राहम करने के लिए लेडी स्टाफ की तैनाती के अलावा सब इंस्पेक्टर रैंक के हामिल पुलिस ऑफिसर को बतौर इंचार्ज तैनात किया गया है। ज़िला पुलिस रावलाकोट आवाम को बेहतर सहूलियात की फ़राहमी, जराइम के ख़ात्मे और अमन आमा की बहाली के लिए पुरआज़्म है। मज़ीद कहा कि तमाम अहबाब के तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने खिदमत मरकज़ की तामीर के सिलसिले में महकमे पुलिस के साथ ताउन किया, जबकि आखिर में खिदमत मरकज़ के साथ ताउन करने वाले अफराद को एवार्ड भी दिए गए। मुत्तहिदा अपोजिशन फोरम गरबी बाग के ज़ेर तमाम धीरकोट रंगला मलोड़ कटकेर सड़क की अदम तामीर के खिलाफ तारीखी अवामी मार्च धीरकोट में दाखिल। धीरकोट को हाला मुजफ्फराबाद रावलपिंडी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। एहतजाजी धरने में मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना सलीम एजाज, साजिद अब्बासी, वाइस चेयरमैन ज़िला काउंसिल बाग राजा फ़हीम फ़ारूक, राजा फैसल आज़ाद समेत वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि
ایم ایل اے حلقہ اور حکومت فوری طور پر مطالبات منظور کرے، بصورت دیگر ایم ایل اے حلقہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ ایم ایل اے حلقہ عوام کی آواز سنتے ہو عوام کے بنیادی مسائل حل کریں۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اب یہ دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا، کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، جبکہ متحدہ اپوزیشن فورم غربی باغ کے اہتمام جاری احتجاجی مارچ اور دھرنے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر نے رنگلا دھیرکوٹ 10 کلومیٹر روڈ، نعمان پورہ تا ملوٹ 15 کلومیٹر کی منظوری دے دی۔ ڈی سی باغ کے زیر قیادت مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کو حق اور سچ کی فتح قرار دے دیا۔ سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سرخرو ہو گئے، آج انصاف کی جیت ہی پوری قوم کو عمران خان کی بریت مبارک ہو۔ عدالت عالیہ نے تاریخی فیصلہ سنایا جس سے عدلیہ پر اعتماد بڑھے گا۔ عمران خان نے بطور وزیراعظم پاکستان ملک و قوم کا وقار بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو ملک کو تمام بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ عبدالقیوم نیازی نے قائد عمران خان کے خلاف تمام کیسز ختم کر کے انہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ سابق امیدوار اسمبلی سردار خضر حیات سمیت دوسری سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وزیر حکومت جاوید اقبال بڑھانوی نے تمام نئے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ وزیر بحالیات آزاد کشمیر جاوید اقبال بڑھانوی نے موہڑا دھروٹی کے مقام پر شمولیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق امیدوار اسمبلی سردار خضر حیات اور دیگر رہنماؤں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں اور پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک قدیم جماعت ہے جس کا آزاد کشمیر کی ترقی میں نمایاں کردار رہا ہے۔ جاوید اقبال بڑھانوی نے نئے شامل ہونے والے ارکان سے کہا کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں ایک ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر سابق امیدوار اسمبلی سردار خضر حیات خان، ممبر ضلع کونسل خالد محمود دھانیہ، ممبر ضلع کونسل سردار مصدق شوکت اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ سرور راجیہ انقلابی جموں کشمیر کے مرکزی صدر سردار سجاد افضل نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اگلے مرحلے میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے سیاسی مکالمے کا آغاز کرنا چاہیے۔ مرکزی صدر سرور راجیہ انقلابی پارٹی سردار سجاد افضل اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے سیاسی مکالمہ بلا تخصیص ہونا چاہیے اور اگر ایکشن کمیٹی اتفاق کرے تو سرور راجیہ انقلابی پارٹی اپنا پلیٹ فارم مہیا کرنے کو تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ عوامی حقوق تحریک ایک سال تک عدم تشدد کے ساتھ چلتی رہی ہے جسے حکومت نے پرتشدد بنایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ گزشتہ 5 سالوں کا تسلسل تھا جس کے دوران مختلف حوالوں سے تحریک چلتی رہیں مگر راولاکوٹ سے شروع ہونے والی تحریک ریاست گیر تحریک بنی۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے جو کامیابی کے ساتھ تحریک کو آگے بڑھاتے رہے جس سے عوام میں آزادی اور عوامی حقوق کا شعور بیدار ہوا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو مزید منظم کیا جائے اور سیاسی مکالمہ شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تحریک کے آخری مراحل میں حکومت عملاً مفلوج رہی ہے، مذاکرات میں حکومت کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو مضبوط کرنے کی تجویز دی۔ اسکولز ٹیچرز آرگنائزیشن آزاد کشمیر کے مظفر آباد حکومت کے بجٹ اجلاس کے دوران مظفر آباد میں غیر معینہ مدت تک احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹیچر آرگنائزیشن ضلع باغ کے رہنماؤں مولانا عبدالمنان گوہر، سردار نور زمان، سردار ذاکر خان اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 15 جولائی 2023 کو مظفر آباد میں ٹیچر آرگنائزیشن کی قیادت سے وزیر حکومت کرنل وقار نور کی سربراہی میں وزرائے حکومت نے مذاکرات کرتے ہوئے اپ گریڈیشن سمیت تمام حل طلب مسائل کو یکسو کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی مگر افسوس ہے کہ وہ تسلیم شدہ مسائل تاحال حل طلب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق اساتذہ کے دیرینہ اور بنیادی مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اسکیل اپ گریڈیشن کیا جائے۔ ایلیمنٹری ٹیچر کو 2016 اور سیکنڈری ٹیچر کو 2017 دیا جائے۔ اسکولوں کی عمارات، سہولیات اور اساتذہ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی ریشنلائزیشن کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ تمام کیڈ سلیکشن بورڈ کا اجلاس فی الفور منعقد کیا جائے۔
فائل ورک پروسیس کو آن لائن کیا جائے، ای سینیئرٹی، ای سروس بک اور ای ٹرانسفر پالیسی کا اجرا کیا جائے۔ ان ٹرینڈ اساتذہ کو ترقیوں کی ادائیگی کو عدالتی حکم کے مطابق فی الفور ادا کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو بھمبر سے توبٹ تک مظفر آباد میں کفن پوش احتجاجی دھرنا دیں گے، جو غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ راولاکوٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وارڈ 18 بائی بھی کے زیر اہتمام عوامی حقوق تحریک کی کامیابی کے سلسلے میں اظہار تشکر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عمر نذیر تھے۔ تقریب میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے عوامی حقوق تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جس کے نتیجے میں عوام کو ان کے کچھ بنیادی حقوق میسر آئے۔ مقررین نے اہل علاقہ اور ریاست بھر کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ جنت نظیر وادی نیلم کے پرفضا سیاحتی مقامات کی رونق بحال۔ پاک فوج کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے جشن بہاران ثقافتی میلے منعقد۔ مقامی فوک گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیری ثقافت کو اپنی دھنوں کے ذریعے اجاگر کیا تو شائقین جھوم اٹھے۔ ثقافتی میلے میں فوجی بینڈ نے دھنیں بکھیرتے ہوئے مقامی ثقافت کو اجاگر کیا۔ میلے میں کشمیری ملبوسات اور دیگر اشیاء کے سٹال سجائے گئے جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ملک بھر سے سیاح اور شہری رنگا رنگ تقریبات سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ مقامی گلوکاروں نے اپنی فن کا مظاہرہ کیا، جس پر شہریوں کے ساتھ سیاحوں نے بھی خوب بھنگڑے ڈالے۔ بچوں نے مقامی روایتی ثقافتی پروگرام اور مختلف ٹیبلوز پیش کر کے شہریوں سے خوب داد وصول کی۔ اس کے علاوہ میلے میں رسہ کشی، شیپ ریس، نشانہ بازی، پولو کے بھی مقابلے کروائے گئے۔ پاک فوج کے بریگیڈ کمانڈر نے مختلف کھیلوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ راولاکوٹ اور تتا پانی میں طویل گرم موسم کے بعد ابر کرم برس پڑا۔ بارش ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولاکوٹ شہر اور گرد و نواح میں سرد ہوا کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی، جس کے باعث گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی آ گئی۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ ادھر تتا پانی شہر اور گرد و نواح میں بدترین گرمی کی لہر کے بعد اچانک موسم بدل گیا۔ آندھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شدید گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ موسم کی خرابی کے ساتھ ہی حسب معمول بجلی کی ترسیل معطل ہو گئی۔ سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اسلام آباد کی جانب سے پاکستان کی افغان پالیسی کا اثر نو جائزے کے بعد عنوان سے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر آصف دورانی، قومی سلامتی ڈویژن میں پالیسی کے سینئر ماہر حسن اکبر، ڈائریکٹر سینٹر برائے افغانستان مشرق وسطی اور افریقی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد آمنہ خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ دوران بحث شرکاء نے متحرک اور دیرپا حکمت عملی پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ بات چیت، بہتر سرحدی نگرانی اور پناہ گزینوں کے لیے مؤثر انتظامات رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سرحدی کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے جدید اور کم قیمت ٹیکنالوجی میں مؤثر سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی معاشی استعداد بہتر بنانے کے لیے تعلیم، تجارت اور سفر کے شعبوں میں مزید تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیل